نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اکثر اختلافات راجح اور غیر راجح، افضل اور غیر افضل کے ہوتے ہیں۔ ان مباحثوں اور مناظروں میں حد سے زیادہ مصروفیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فرقے اور گروہ جن کے عقائد صراحتاً کفری ہیں اور جو دن رات امت کو گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے خلاف ریسرچ اور مطالعہ کا نہ تو موقع ملتا ہے اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ گویا ہم نے ان گمراہ فرقوں اور جماعتوں کو گمراہی پھیلانے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ اندازہ لگائیے ہمارے بھول پان اور سادگی کا کہ ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ کوئی شخص اولیٰ کو چھوڑ کر غیر اولیٰ کام نہ کرے، شافعیت کو چھوڑ کر حنفی نہ بن جائے، حنفیت کو چھوڑ کر شافعی نہ بن جائے، رفع یدین کا انکار نہ کر دے یا اقرار نہ کر لے، تراویح 20 نہ پڑھ لے، اذان بغیر صلاۃ والسلام کے نہ کہہ دے۔ لیکن اگر کوئی نماز ہی چھوڑ دے، وہ نہ 20 پڑھے نہ 8، وہ اذانوں ہی کا انکار کر دے، وہ ملحد بن جائے، وہ سوشلسٹ ہو جائے، وہ قادیانیت کی گود میں چلا جائے، وہ دشمنان صحابہ کے اوپر پروپیگنڈا سے متاثر ہو جائے، وہ صہیونیوں کے جال میں پھنس جائے، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، نہ 8 نہ 20۔ ہمارے چند دوست تھے، وہ تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے لیے گئے، گشت پر نکلے تو چند مسلمانوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، غالباً ان ساتھیوں نے اپنے خطیب سے 8 اور 20 تراویح کا جھگڑا سن رکھا تھا۔ انہوں نے ان تبلیغی دوستوں سے کہا، ہم مسجد میں تو بعد میں چلیں گے، پہلے ہمارے ساتھ اس مسئلے پر بحث کرو کہ تراویح 8 ہیں یا 20۔ ان دوستوں نے بہت پیارا جواب دیا، کہنے لگے بھائی جو 20 پڑھتے ہیں وہ کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اور جو 8 پڑھتے ہیں وہ کچھ کم پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے دونوں ہیں۔ ہم آپس میں الجھنے اور وقت ضائع کرنے کی بجائے کیوں نہ ان بے نمازوں کے پاس چلیں جو نہ 8 پڑھتے ہیں اور نہ 20 پڑھتے ہیں۔ وہ تو سرے سے نماز ہی سے محروم ہیں۔ چالاک اور کاروباری ذہن رکھنے والے علماء سو جانتے ہیں کہ وہ لوگ صرف ایک خدا کے سامنے جھکیں گے، صرف ایک رسول کی اطاعت کریں گے، صرف ایک کتاب کو معیار بنائیں گے، صرف ایک عقیدے پر متفق ہو جائیں تو ان کی دکان ویران ہو جائے گی، ان کی شخصیت نہیں چل سکے گی۔ مسجد کے نام منفرد رکھے جاتے ہیں، بلکہ متعصب لوگ تو صاف لکھ دیتے ہیں کہ فلاں فرقے والوں کو اس مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اذانیں اتنی قسم کی ہیں کہ اذان بلالی ان میں کہیں کھو گئی ہے۔ صلاۃ اور درود السلام جیسی متفق علیہ عبادت کو اختلافی بنا دیا گیا ہے۔ لباس، وضع کرتا، ٹوپیوں، اماموں اور داڑھیوں کے سٹائل اور رنگ جدا جدا ہیں، نعرے، اصطلاحات، بات چیت کا انداز مختلف ہے، جھنڈے، منشور، دستور اور کارکنوں کے نام الگ الگ، شادی غمی کی رسمیں اور تہواروں کے جشن جدا جدا ہیں۔ حاصل یہ کہ اسلامی تشخص تو کہیں نہیں رہا۔ ہاں فرقہ وارانہ تشخصات نہ صرف کہ موجود ہیں بلکہ روز افزوں ترقی پر ہیں۔ پوری دین کو توازن اور اعتدال کے ساتھ اختیار کرنے کی بجائے اپنے اپنے ذوق اور مرضی کے مطابق اجزاء اور رسموں پر زور دیا جاتا ہے اور انہی کو دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ پھر ان پر اتنا اصرار اور ہردرمی اختیار کی جاتی ہے گویا یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو یہ رسم کرتا ہے وہ تو پکا مومن ہے، اور جو ان رسموں سے بچتا ہے وہ ایمان ہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی کو سارا دین 11ویں میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین اسپیکر میں صلاۃ والسلام پڑھنے میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین ماتم اور کالے کپڑوں میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین مراقبوں اور عملیات میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین سیاست میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین رفاعی اداروں اور خدمت خلق میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین تبلیغ اور چلوں میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین مناظروں اور مباحثوں میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین مدرسے اور مکتب کھولنے میں نظر آتا ہے۔ یوں ہر شخص اپنے اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے اور اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اطاعت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اطاعت قرآن کی پکار ہے، اطاعت کو شوکت کا اہم ترین عنصر ہے، اطاعت کامیابی کی کلید ہے۔ اطاعت کی تلقین حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار فرمائی، مگر اطاعت کا مطلب مدانیت نہیں، اطاعت کا مطلب دیوسی نہیں، اطاعت کا مطلب کتمان حق نہیں، اطاعت کا مطلب ضروریات دین کا انکار نہیں،
اطاعت کا مطلب صحابہ کرام کی عظمت کا سودا نہیں۔ سن لیجئے، ہم اطاعت چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر مالی، جانی، بدنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا اطاعت جیسے عقیدہ ختم نبوت پر زد پڑتی ہو، ایسا اطاعت جس میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان کا سودا ہوتا ہے، ایسا اطاعت جیسے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کی عصمت و عفت مشکوک ہوتی ہو، ایسا اطاعت جیسے صحابہ کی عظمتوں اور قربانیوں کا انکار ہوتا ہو، ایسا اطاعت جیسے ائمہ اربعہ کی عزت و عظمت کی نفی ہوتی ہو، ایسا اطاعت جس میں سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید کو کافر کہنا پڑے، ایسا اطاعت جس میں قاسم العلوم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ رسول ماننا پڑے، ہم ایسے اطاعت کو جوتے کی نوک سے ٹکرا دیں گے۔ ہم فروعی اختلافات کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نظریے اور عقیدے کے اختلاف کو کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوست، اگر اطاعت کرنا ہے تو نبی کے یاروں کو اور امت کے محسنوں کو برا کہنا چھوڑ دے، ان پر کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دے، ان پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دے، انشاءاللہ اطاعت خود بخود ہو جائے گا۔ اس کے بغیر اطاعت کی بات خواب و خیال اور جنون کے سوا کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔